جیسا کہ آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بولو۔ عرض کی حضور میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر 7 حج کروائے ہیں، 7، 1 2 3 4 5 نہیں 7، اور عرب شریف کی گرمی، اور والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر گھر سے مکہ مکرمہ میں لا کر پھر طواف کروا کر سعی کروا کر اور شیطان کو نمریاں مروا کر صفا مروہ پر دوڑ کر یہ سارے ارکان کروائے ہیں۔ تو حضور میں مسئلہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ حضور نے فرمایا اے بدبخت سن، جب تو ماں کے شکم میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، اور جو اس کو ایک درد لگتا تھا اور اس میں وہ صرف ایسے کرتی تھی، ایک آہ بھرتی تھی، ابھی تک تو نے ایک آہ کا بھی بدلہ نہیں اتار سکا۔ اللہ، تو بدلہ اتارنے کی بات کرتا ہے، ابھی تک تو ایک سانس کا، وہ جو تو ماں کے پیٹ میں تھا اور جو تیری ماں نے ایک سانس لیا، ایک سانس بھرا، ایسے اس کا بھی بدلہ ابھی تک نہیں اترا ہے، اور تو کہتا ہے میں نے بدلہ اتار دیا۔ ماں باپ کا بدلہ کوئی نہیں اتار سکتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ پھر اسی طرح حضور کی بارگاہ میں معافی مانگی، دستبوسی کی، اجازت لی اور ماں کی خدمت کرتا رہا۔ یہ مقام ہے والدین کا، خدا اور مصطفیٰ کے بعد جو درجہ ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ ہاں جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور ایک ضعیف کمزور جھک کر چلنے والی مائی وہ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہو کر نا، تو جب مسجد کے اندر داخل ہوئی تو حضور کی نگاہ پڑی، حضور کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام بھی کھڑے ہو گئے۔ حضور نے اپنی کالی کملی نیچے بچھائی اور مائی کو اس کے اوپر بٹھایا، اور حضور مائی کے قریب 2 زانو ہو کر اس طرح بیٹھ گئے اور اپنا سر مبارک نیچے کر لیا، اور مائی نے حضور کے مور نبوت پر، شان مبارک پر ہاتھ پھیرنے لگی، زلفوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ ہماری یہ کیسی شان والی مائی ہے کہ ہم ابھی تک حضور کو آنکھ بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتے، اور یہ مائی ہے بڑی پیار والی باتیں بھی کر رہی ہے، اور شان مبارک مور نبوت پر ہاتھ بھی پھیر رہی ہے، زلفوں میں بھی ہاتھ پھیر رہی ہے، اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہے، اور حضور مسکرا رہے ہیں۔ اللہ، صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ جب مائی نے خوب سیر ہو کر آقا کے ساتھ باتیں کر لی، اب مائی جانے لگی۔ اللہ، حضور کھڑے ہوئے، مائی کو بیٹھ تک چھوڑ کر آئے۔ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ آقا تشریف لائے، ہم کھڑے تھے استقبال کے لیے، آقا بیٹھے، ہم بیٹھ گئے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی شان والی مائی کون تھی؟ اللہ، کہ جس کے لیے آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنی کملی بچھائی، بلکہ آپ پیر تک چھوڑنے کے لیے بھی گئے۔ تیرے اور میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ، میری سگی ماں تو سگی ماں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تو وصال ہو گیا ہے، یہ میری ماں دائی حلیمہ سعدیہ ہے، جس کے سینے مبارک سے، جس کے
گلستان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نور عطا فرمایا، دودھ عطا فرمایا۔ اللہ، یہ میری رضائی ماں ہے، یہ میری دائی بائی ماں ہے۔ تو آقا کے اس کام سے، اس عہدے سے اور اس ادب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر سگی ماں تو سگی ماں، اگر دائی مائی بھی آ جائے تو اس کا بھی احترام کرے۔ اللہ، کیونکہ آقا نے احترام کر کے بتایا۔ شرط یہ ہے کہ آگے کوئی ہو۔ آج کل تو کام بھی خراب ہے نا، لیکن پھر بھی ادب کرنا چاہیے، کیونکہ سفید بالوں سے رب بھی حیا کرتا ہے، رب بھی حیا کرتا ہے سفید بالوں سے۔ تو حضور نے فرمایا یہ میری دائی بائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کا میں نے ادب کیا، جن کا میں نے احترام کیا۔ یہ مقام ہے والدین کا، یہ رتبہ ہے والدین کا۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کر دیکھا، صبح اٹھ کر مسکرا کر دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب حج مبرور کا کیا مطلب؟ حج مبرور کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی آگے حج آ رہا ہے، حج کا مہینہ آ رہا ہے۔ پہلے 1.5 لاکھ روپیہ سی، پھر 2 لاکھ، پھر جناب 3.5 لاکھ، پھر 4 لاکھ، ہوں سنیا 8-10 لاکھ کا حج ہو رہا۔ ماشاءاللہ، آئے کھان دے طریقے نا، ہاں جی، کھنگی جاؤ تے ننگی جاؤ، لبی جاؤ تے کھائی جاؤ، بس پوچھنے والا کوئی نہیں۔ حج کا مہینہ آ رہا ہے، پاسپورٹ بنائیں، فوٹو کھنچوائیں، لائنوں میں کھڑے ہو جائیں، پھر ٹکٹ کٹوائیں، سیٹ اوکے کروائیں، پھر جہاز میں بیٹھیں، پھر وہاں پر اتریں، ہوٹل میں قیام کریں، احرام باندھیں، سر منڈوائیں، طواف کریں، پتہ نہیں کیا کیا کریں، بہت سارے ارکان ادا کریں، پھر بھی گارنٹی نہیں ہے حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں جی، اور رب کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے، یہ تو اس کی مرضی ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا جو شخص صبح اٹھ کر اپنے ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کر دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے امتی جناب 10 لاکھ روپیہ لگا کر حج کرنے کے لیے آئیں گے تو تبھی ان کا حج قبول ہوگا، نہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کر دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مبرور، مبرور کا مطلب ہے مقبول حج، یعنی کہ قبول ہوا ہی ہوا، اس ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہاں پر ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے 2 مرتبہ دن میں، حضور نے فرمایا 2 حجوں کا ثواب ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور 3 مرتبہ، فرمایا 3 حجوں کا ثواب ہے۔ 4، 10، 50 صحابہ کرام گنتے گئے، حضور فرماتے گئے، آخر کار حضور کا دریا رحمت جوش میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا رب کی رحمت کو تولو مت، جس نے 100 بار ماں باپ کے چہرے کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ اس کو دن میں 100 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ مقام ہے تیرے اور میرے آقا کا، یہ شان ہے تیرے اور میرے آقا کی، اور یہ رتبہ ہے تیرے اور میرے آقا کا، اور یہ کریمی غفور الرحیمی ہے تیرے اور میرے رب کی، کہ اللہ نے اتنا کرم کیا، اتنی مہربانی فرمائی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا باہر مت جاؤ، جاؤ کو تینوں کی پتا ہے، میرے دوست آئے ہیں، موٹر سائیکلوں پر جائیں گے، فلاں دریا میں نہائیں گے، فلاں پہاڑوں پر جائیں گے، اس طرح کریں گے، سیکھیں بنائیں گے، باربی کیوں کریں گے، وہ بابا تو کی تک کیا ہے، میں تنگ نہ کر، جا سنبھالنا خاص کر سکتا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ارے بابے نے سارا کچھ دیکھا ہے تو تجھے پروان چلایا ہے نا، بابا سارا کچھ نہ تکیا جو تو بھی جناب ننگا کتے پایا ہویا، نہ تن تے کپڑے، نہ کھان واسطے روٹی، نہ پیٹ کی روٹی، نہ جناب نہ پوجن دا پتہ ہویا، نہ کنگھی مارن دا پتہ ہویا، نہ داڑھی
یہ باپ نے نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، نہ بہار دیکھی، نہ فضا دیکھی، نہ موسم کا اتراؤ چڑھاؤ دیکھا، نہ حرام حلال دیکھا، بلکہ محنت کرتا رہا، تجھے کھلاتا رہا، پڑھاتا رہا۔ اور آج تو پروان چڑھ کے کہتا ہے بابا جان کی پتا، ماں کہتی ہے بیٹا ایسے مت کرو، بیٹی کو کہتی ہے بیٹی ایسے مت کرو، جاؤ کھلیے، آپ کو کیا پتا ہے، آپ نے کیا کیا ہے۔ استغفر، یہ باتیں سب غلط ہیں، یہ سب شیطان کی پیروی ہے۔ 100% نہیں، 110% بلکہ 1000% جو لوگ ماں باپ کی رضامندی میں شامل نہیں ہیں، وہ ان کی آخرت بھی خراب ہے، دنیا بھی خراب ہے۔ اب پکی گال ہے، ایک مور ہے، یہ بالکل پکی بات ہے، ٹھنڈے نہیں تو آپ آزما کر دیکھ لیں، دنیا میں پھر کر دیکھ لیں، لوگوں کو پرکھ کر دیکھ لیں، پوچھ کر دیکھ لیں، ان کی زندگی اگر وہ 70 سال والا ہے تو اس سے پوچھے نہیں 50 سال کی پہلے والی کہانی دسو، سب سے پہلے وہ روئے گا، پھر وہ کہانی بتائے گا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے۔ اور یہ مکافات عمل ہوتا ہے، جیسا کرنا ہے ویسا مرنا ہے، جو بونا ہے وہ کاٹنا ہے۔ آج اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، آج بھی وقت ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، یہ دونوں میں سے ایک زندہ ہے، قرآن یہ بھی کہتا ہے ان کی خدمت کر دو، ان کی خدمت کر دو۔ حضور نے جب سیڑھی ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا نا تو جبریل نازل ہوئے، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے جو بھی ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے یا کرے اور اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کر لے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل نے عرض کی حضور آپ کا رب فرماتا ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے پائے، یعنی کہ زندگی میں ماہ رمضان کو پایا کہ ماہ رمضان آ گیا ہے اور اس نے روزے رکھ کر اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کر سکا، وہ بھی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ذلیل و خوار ہو جائے۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا حضور نے، جبریل نے پھر عرض کی حضور آپ کا رب فرماتا ہے جو بھی آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے اور وہ اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کر لے، یعنی جنت کو واجب نہ کر لے، آپ پر درود نہ پڑے، وہ بھی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ذلیل و خوار ہو جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ 3 فتوائیں جبریل نے نکالی، رب نے فرمائی، اور تیرے اور میرے آقا نے اس پر غور لگا۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنے وقت ہے، جن کے زندہ ہیں اور جن کے فوت ہو گئے ہیں ان کا کام ان کے پیچھے ایثار ثواب کریں، مسجد کو دیں، مدرسے کو دیں، غریب کو دیں، یتیم کو دیں، راستے کا اہتمام و انتظام کریں، راستے میں پانی کا اہتمام و انتظام کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، پیٹ بھر دیں، کسی ننگے کو کپڑا دے دیں، کسی ننگے پاؤں والے کو جوتی لے دیں، اور نیت دل کے اندر رکھیں، نمود و نمائش نہ کریں۔ آج کل دور بڑا عجیب آ گیا جناب، اتنے بڑی چپیڑا میں جناب کھانا کھانے کے لیے بھی بیٹھتے ہیں تو دیکھو جی کڑھائی کھا رہے ہیں، یہ کام ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے 3 چیزیں پردے میں رکھیں جو آج کے مسلمان نے اوپن کر دی، وہ کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا کھانا، پیسہ، عورت، یہ 3 چیزیں فرمایا پردے میں رکھو۔ آج یہی 3 چیزیں پردے سے باہر ہیں، دنیا میں افراتفری مچی ہوئی، پیسے کی خاطر اسی ٹائم جناب گولی مارو، 10,000 15 5 لے کے چلے جاؤ، چلو۔ وہی جناب اپنی زنانی کو، اپنی عورت کو جناب سرخی پاؤڈر کروا کر اسی طرح جناب موٹر سائیکل پہ بٹھا کر، نہ پردہ ہے نہ دوپٹہ، اسی طرح پھرا رہا ہے، دیکھنے والا جناب پیچھے سے دیکھ رہا ہے، زنانی ادھر لگی، چلو جی قتل و غارت ایک دوسرے کے پیچھے مارا ماری، چلو جی گیم ختم۔ رزق اسی طرح
آپ جناب سیلفیاں بنا بنا کر غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں، وہ کیا ثواب ہے؟ کوئی ثواب، سب ریاکاری ہے۔ ریاکاری سے تیرے اور میرے آقا نے منع فرمایا۔ عورت، شریعت میں جو صحیح مسئلہ ہے، عورت اپنے خاوند کے لیے بن سنور سکتی ہے، لیکن گھر کے اندر، چار دیواری کے اندر، بات اوروں کے لیے نہیں، اپنے خاوند کے لیے۔ یہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ اپنے خاوند کو مانوس کرنے کے لیے، اس کے دل میں پیار اور محبت پیدا کرنے کے لیے۔ کیوں کہ جب میاں اور بیوی کا خالص رشتہ، خالص ایک دوسرے کے لیے پیار محبت والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رشتے کو، اس محبت کو پسند کرتا ہے۔ ہاں جی، شریعت اجازت دیتی ہے بننے سنورنے کی، لیکن صرف خاوند کے آگے، بس غیر مرد کے آگے نہیں، خاوند کے آگے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ آپ ملک شام تجارت کے لیے چلے گئے، اور اس دور میں جب لوگ جاتے تھے تو 3 مہینے، 4 مہینے، اتنا ٹائم لگ جاتا۔ پیدل سفر ہوتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، اس طرح سفر ہوتے تھے، پیدل سفر ہوتے تھے۔ تو حضرت صاحب جب واپس آئے تو آپ کی والدہ محترمہ وفات پا چکی، لوگوں نے دفن کر دیا۔ پتہ نہیں حضرت صاحب کب آئیں گے، کتنا وقت لگے گا، لوگوں نے جنازہ پڑھا، دفن کر دیا۔ حضرت صاحب آئے، ان کے ساتھ دعا کی، ان کی دلجوئی کی۔ صحابہ نے کہا کہ آپ کی والدہ فوت ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اس طرح کی دعا نفع کی۔ پھر حضرت صاحب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجارت کے لیے ملک شام گیا تھا، وقت لگ گیا اور میری والدہ کی اجل موت آ گئی، میں جنازے میں شامل نہیں ہو سکا، چہرہ نہیں دیکھ سکا، مہربانی فرمائیں، مجھے رہنمائی فرمائیں، میں اپنی والدہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا بس صاحب اب جاؤ، اب کیا کر سکتے ہو، اب کیا ہو سکتا ہے، آپ تو دفن ہو گئی ہے، نہیں۔ حضور نے فرمایا صاحب مکہ مکرمہ میں جتنے بھی کنویں لگے ہیں، سب کنووں پر یہودیوں کے قبضے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو پانی نہیں بھرنے دیتے، مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ تو تم مالدار ہو، پیسے والے ہو، ایک کنواں خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دو اور اپنے والدہ کی ایصال ثواب کے لیے اس کو وقف کر دو۔ حضرت صاحب مسکرائے، اسی وقت جو تجارت کا مال لے کر آئے تھے فوراً اٹھایا، یہودی کے پاس گئے اور اس کا سودا کیا۔ یہودی نے چگنی قیمت مانگی، حضرت صاحب نے دے دی۔ کیوں دی؟ کیونکہ تیرے اور میرے آقا کے زبان سے بات نکل گئی تھی۔ صحابہ کرام ایسے تھے، حضور جو فرماتے ہیں صحابہ کرام کو پورا کرتے، اپنا سب کچھ، مال دولت، گھر بار اولاد، ہر چیز حضور کی ایک حکم پر نچھاور کر قربان کر۔ تو حضرت صاحب نے جب کنواں خرید لیا تو حضور کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ تشریف لائیں اور دعا فرمائیں۔ حضور تشریف لائے، حضور نے ہاتھ مبارک کنویں پر دھوئے اور کلی کر کے اپنی کلی کنویں میں ڈالی۔ ہاں جی، مجھے اس گلاس میں پانی نہیں دینا، نہ مولوی صاحب نے پانی پیا ہے اس گلاس میں، مجھے اس گلاس میں پانی نہیں دینا، اس مریض نے پانی پیا ہے، بھائی یہ گلاس دھو کر لاؤ۔ ہاں جی بھائی اس طرح کرو نا، یہ میرے لیے الگ گلاس رکھنا ہے، کیونکہ جھوٹا گلاس میں اس کو منہ نہیں لگاتا۔ استغفر اللہ، لعنت ہے تیرے پر۔ جب تیرے اور میرے آقا نے فرما دیا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے تو پیچھے کیا رہے گا؟ فرما دیا، تیرے اور میرے آقا کے فرمان پر حق ہے، سچ ہے، کبھی بھی نہیں بدل سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ ہو مومن۔ حضور نے مومن کا فرمایا، یہ بھی بات یاد رکھنا۔ اور مومن کون ہے؟ مومن ایمان والا ہے، اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یعنی کہ حضور کا عاشق، حضور سے محبت کرنے والا، اگر اس نے گلاس کو منہ لگا دیا ہے پھر تو اس گلاس کے ساتھ منہ لگا، تیرے لیے شفا ہے اس کے اندر۔ تو حضور نے اپنی کلی مبارک اس کنویں میں کی، دعا مانگی، اے اللہ یہ صاحب کی طرف سے ہدیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور حضور نے اس کنویں کا نام رکھا بیر ام سعد۔ بیر کہتے ہیں کنویں کو، ام میں ماں، سعد، سعد کی ماں کا کنواں، بیر ام سعد، سعد کی ماں کا کنواں۔ ایتھے ہن اج کل دے مولوی ہوے تے فتوی لاوے آ کے او اس جو تے سعد دی ماں دا نام ہے، پانی پینا حرام ہے، منع مت کر دے، مکروہ ہے، بدعت ہے، شرک ہے، نہیں، اصل نیت جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے، حقیقی مالک اللہ ہے۔ اب یہ قربانی کے جانور، آگے قربانی آ رہی ہے، اب میں اپنا حصہ ڈالتا ہوں، سید رضوان علی شاہ میرا حصہ 15,000 روپے، اب حصہ تو میرا ڈل گیا، نام تو میرا آ گیا، لیکن جب اس کے اوپر چھری لگائی جائے گی تو بسم اللہ اللہ اکبر، جب تک یہ نہیں پڑھا جائے گا کہ ہمارا حالات ہو گئی، یہ مسئلہ ہے۔ نام میرے کی قربانی ہے، نام میرا چل رہا ہے، لیکن چھری کے وقت، حلال کرنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام، حقیقی مالک اللہ ہے، لیکن نام شامل ہونے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی، یا بندہ بدعتی شرک میں نہیں آ جاتا۔ تو جب حضور نے فرما دیا بیر ام سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، اے اللہ قیامت تک اس کنویں سے انسان، مسلمان، جانور، پرند، چرند، حشرات الارض کوئی بھی پانی پیتا رہے، اے اللہ اس کا ثواب قیامت تک سعد کی ماں کو پہنچتا رہے۔ یہ صحابہ کرام نے اپنے والدین کے لیے ہی ایثار ثواب کیا، کیونکہ یہ مقام ہے والدین کرام، یہ رتبہ ہے والدین کرام، اللہ تعالیٰ والدین کا ادب کرنے کی توفیق